فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور نکلتے وقت یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، کتنے کلمات ہیں، مختصر سی دعا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہوا کرتا ہے، جس سے ایک مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، گھرانے کا تحفظ ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ بس اوقات ہم مادی اسباب پر تکیہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو روحانی حفاظت کا سامان بتایا ہے، مسلمان اتنی اہمیت نہیں دیتا تو وہ مادی چیزیں بھی کام کوئی نہیں آتی، اور آدمی ہمیشہ غیر محفوظ ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور جو یقینی تحفظ کی شکلیں ہیں مسلمانوں کی اب وہ معمول نہ رہی اور ان پر اعتماد نہ رہا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع دعائیں بتائی ہیں اور حفاظت کا ایسا سامان امت کو دیا ہے، اگر مسلمان اس کا اہتمام کرنے لگیں تو اس کی برکتیں اور اس کے ثمرات اس کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے نظر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور نکلتے وقت یوں کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں اور اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ویسے بھی بندگی کی شان ہے، وہ ہر حال میں اپنے اللہ سے ایک نسبت پیدا کرتا ہے کہ میرا نکلنا اگرچہ تمام تر تحفظ اور احتیاط کے ساتھ ہے، اپنا تمام تر تحفظ اور احتیاط کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہونا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر اور حفاظت کے بغیر میرا کچھ بھی محفوظ کوئی نہیں۔ تو ایک مسلمان اپنی تدبیر ضرور کرتا ہے اور اپنی احتیاط کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام ہے بس، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ کے حکم سے، لا حول ولا قوة الا باللہ، کسی خیر کے پا لینے میں اور کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ تو عالم الغیب ہے، میں اس آدمی سے کہا جاتا ہے، یعنی اس سے فرشتے کہتے ہیں، جب یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، جب یہ یوں پڑھتا ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے تیرا یہ عرض کرنا بس تیرے لیے کافی ہو گیا، اے اللہ کے بندے تیرا یہ کہنا تیرے لیے کافی ہو گیا، اور تجھے پوری رہنمائی مل گئی اور تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا، تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا، اور شیطان مایوس اور نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان مایوس اور نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت اسے یقین دہانی کرا دی جاتی ہے، یقین دہانی کرا دی جاتی ہے کہ تیرے لیے یہ کلمات کافی ہو گئے، تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا، تیری رہنمائی ہو گئی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا اب شیطان مایوس ہو گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر قدم نکال رہا ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہے، اور شیطان سے حفاظت ہے، اور اس کی جان مال کی حفاظت ہے۔ کلمات کتنے ہیں، کتنے مختصر سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة، بچہ نکلے، بچی نکلے، مرد نکلے، عورت نکلے، یہ کلمات پڑھتی ہوئی ہے
اور پورے یقین کے ساتھ کہ جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا ہے ایسا ہی ہے، اور فرشتوں کی طرف سے یہ آواز آ گئی اور گویا کہ اللہ کی طرف سے میری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا، اور اللہ نے مجھے سب سے بڑے دشمن سے میری حفاظت فرما لی، اور وہ شیطان ہے۔ اس یقین کے ساتھ ان کلمات کو کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو اپنی ذات کو بالکل عاجز اور ناتواں سمجھے، اور خدا کی حفاظت اور اس کی مدد کا محتاج سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتے کہ میں محتاج ہوں، میری تدبیریں کیا اور میری احتیاط کیا اور میری حفاظت کے نقشے کیا، میں تو بہت ہی محتاج ہوں، اور اللہ کی ذات ہے اور اس کی قدرت ہے، بس اس کی مدد اور نصرت ہی سے کام بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے گا، اور شیطان اسے کوئی کزن اور اسے پریشان نہ کر پائے گا۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب گھر سے نکلتے تو کہتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نضل او نظلم او یظلم علینا او نجہل او یجہل علینا۔ یہ ذرا اس سے قدر تفصیل کی دعا ہے، وہ مختصر ہے، یہ قدر تفصیل ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر نکل رہے ہیں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہمارے قدم بھیکیں، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہمارے قدم بھیکیں اور ہم غلط راہ پر چلیں اور ہم دوسروں کی گمراہی اور غلط روی کا ذریعہ بنے، یا ہم کسی پر ظلم اور زیادتی کریں، یا کوئی ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے، یا کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آ جائے، یا کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ ظاہر باہر آدمی جب جاتا ہے تو اسی قسم کی چیزوں سے اسے واسطہ پڑتا ہے، یا کوئی اسے بہکا دیتا ہے، یا کسی کو یہ بہکا دیتا ہے، یا یہ خود کسی کے لیے ظلم اور زیادتی کا باعث بنتا ہے، یا اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے، یا یہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے اور دوسروں کے لیے شر سے حفاظت کا باعث بنے، یہی شکلیں پیش آتی ہیں، تو ایسے موقع پہ بندہ اللہ رب العزت سے دعا کر لیتا ہے، اے اللہ مجھے خیر کا سفیر بنانا، اور مجھے نیکی کا ذریعہ بنانا، اور مجھے برائی سے اور شر سے محفوظ رکھنا، اور نہ میری ذات سے کسی کو شر اور برائی پہنچے، اور نہ میرے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا شر کا اور ظلم اور زیادتی کا کرے، بس آپ کی پناہ چاہیے، بس آپ کی حفاظت چاہیے۔ یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلا کرتے تھے، اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے نکلا کرتے تھے، اور جو اللہ کی مدد مانگا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جایا کرتی ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرے نام سے نکلتا ہوں اور تیری ذات پہ بھروسہ ہے، اور کوئی نیکی تیرے حکم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور کسی شر سے حفاظت تیرے حکم کے بغیر نہیں مل سکتی، اس شر سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو ان کلمات کے ساتھ گھر سے نکلنا باعث حفاظت ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اہتمام نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک